ہیں. کون جھنڈا لہرا رہا ہے؟ جبریل امین. فرشتے کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، معصوم ہے نا. اور جھنڈا کون سا لہرا رہے ہیں؟ کون سے کلر کا ہے؟ سبحان اللہ. اب سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. پرچم لگانا، وہ بھی سبز پرچم لگانا اور مبارک ساعتوں میں لگانا، یہ فرشتوں کا طریقہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. مبارک ہو ان کو جو نبی پاک کی ولادت میں اور آقا کی خوشی میں پرچم لہراتے ہیں. ایک اور بات بتا دوں، حدیثوں میں یہ بھی مضمون موجود ہے کہ قیامت کے دن بھی نبی پاک کو پرچم عطا کیا جائے گا، اور وہ پرچم اتنا بڑا ہوگا جو سینکڑوں میل تک، روایتوں میں لکھا کہ گھڑ سوار ہارس رائڈر گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا راستہ طے کرے گا اتنا بڑا وہ پرچم ہوگا. تو میں کبھی کبھی اس وقت میں سوچنے لگا کہ یہ پرچم کیا کام کرے گا، اتنا بڑا پرچم. تو جو حج پہ گئے نا انہیں پتا ہے کہ جب 25-30 لاکھ کا کراؤڈ ہوتا ہے نا تو اپنا خیمہ ڈھونڈنے کے لیے خیمے کے اوپر بلون لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے غبارے ہوتے ہیں یا پرچم ہوتے ہیں، نشانی ہوتی ہے. ہمیں دور سے پتہ چل جاتا ہے یار ہمارا خیمہ وہاں پر ہے. ایسا ہی نا جب زیادہ کراؤڈ ہو تو لوکیشن پہچاننے کے لیے اپون دا اسکائی، اونچائی پہ کوئی چیز لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب قیامت میں کراؤڈ کتنا ہوگا؟ ابھی تو 25-30 لاکھ حج میں ہوتے تو لگ پتا جاتا ہے. قیامت میں 800 کروڑ لوگ تو اس وقت دنیا میں ہیں، 8 ارب، یہ بھی سارے ہوں گے. اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ہوں گے وہ سب ہوں گے. اب اربوں خربوں لوگ ہوں گے. ہم پیارے آقا کو کیسے تلاش کریں گے کہ کہاں ہے نبی پاک؟ ہم گناہگار تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے. پتہ اس پورے سینیریو کو مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بڑا خوبصورت بیان کیا ہے. وہ شعر پتہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مقام خسرو دین دور کے غلاموں کو، یعنی نبی پاک کا جو مقام ہے، پیارے آقا کا کہاں قیام ہے، نبی پاک کہاں جلوہ فرما ہے، اگر کوئی دور بھی ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ مقام خسرو دین دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا. تو آقا کا پرچم دیکھ کر پرچم والے پہچان جائیں گے، چلو چلو میرے آقا وہاں پر ہیں. ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد، آپ کو پتہ ہے کتنے فرشتے آتے ہیں؟ فرمایا ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یعنی پوری دنیا میں جتنے کنکر ہیں نا، انسان تو چھوڑ دیں، ان کنکریوں کی تعداد سے زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے وہ صرف 2 بازو کھولتے ہیں آج کی رات، اور فرمایا 2 بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان رات نماز یا ذکر اللہ میں مصروف ہو اس سے سلام اور مصافحہ کریں. ہاں، فرشتے مصافحہ کریں گے مسلمانوں سے جو نماز میں ہوگا، جو عبادت میں ہوگا، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو. فرشتوں کو آرڈر کیا ہے کہ لیلۃ القدر جتنے مسلمان عبادت کر رہے ہیں ان سے سلام مصافحہ کرنا ہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے. اور فرشتے یہ عمل جاری رکھتے ہیں اور یہ عمل صبح تک جاری رہتا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے. لیلۃ القدر رات سونا نہیں ہے، کچھ اور نہیں، بس دعائیں مانگی جائیں، اللہ سے عرض کرنا ہے، جھولی پھیلانی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے. پھر نہیں پتا کہ زندگی میں یہ موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا. مانگ لو چشم تر، مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گھر، مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. لیلۃ القدر کی رات تو مانگنے کی رات ہے، گر گڑانے کی رات ہے. علماء پتہ ایک اور بات کہتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فرشتوں نے ہم سے سلام کیا ہے، فرشتوں نے ہم سے مصافحہ کیا ہے؟ کہا اگر لیلۃ القدر کی رات تمہیں ایک کپ کپی سی محسوس ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے نکلیں، تم پر رکت طاری ہو جائے، تو سمجھ لو فرشتے تمہیں ٹچ کر کے گئے ہیں، فرشتے تم سے ہاتھ ملا کر گئے ہیں. رونا ہے، گر گڑانا ہے، مانگنا ہے. بڑی مبارک رات ہے. پڑھنا کیا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، حضور اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا نے جو دعا تعلیم ارشاد فرمائی، آئیے مل کر 3 بار پڑھ لیتے ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو
فاعف عنا یا غفور یا غفور. کتنی پیاری دعا ہمارے آقا ہمیں سکھا گئے کہ اللہ سے کیا کہنا ہے, اللہم انک عفو, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنا, اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. بہت امید ہے, بہت امید ہے, وہ بڑا کریم ہے, اس کی رحمت یہی تو چاہتی ہے ہم بخشے جائیں. یہ کیوں ہمیں رمضان ملا, یہ کیوں عشرہ رحمت آیا, یہ کیوں عشرہ مغفرت آیا, جہنم سے آزادی کا عشرہ. آپ دیکھیں تو صحیح رحمت کا پلان کیسا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے بندوں کی بخشش ہو جائے. کبھی تو کوئی ایسا کام کر لے کہ اس کی بخشش ہو جائے. پھر لیلۃ القدر بھی عطا فرما دی اس مہینے میں. روایتوں میں آتا ہے رمضان کی ہر افطار کے وقت 10 لاکھ 1 ملین گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور پھر رمضان میں جمعہ آتا ہے تو فرمایا ہر گھڑی 10 لاکھ گناہگار آزاد کیے جاتے ہیں. لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک اور رات جس کو مس کر جاتے ہیں, مجھے آج اس پر بھی بات کرنی ہے, اور وہ رات ہے, وہ ہے لیلۃ الجائزہ. یہ کون سی رات ہے؟ یہ آنی ہے چاند رات. ہاں, اس کو مس کر جاتے ہیں ہم. یہ بڑی کمال کی رات ہے. جائزہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں جائزہ کہتے ہیں انعام, انعام کی رات ہے یہ رات ہے. اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے, فرشتوں بتاؤ اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مزدور کو مزدوری تو پوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. یعنی لیلۃ الجائزہ میں حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ پورے مہینے میں جتنے بخشے جاتے ہیں نا, اس پورے مہینے کی کاؤنٹنگ کے مطابق صرف اس ایک رات میں بخشش ہوتی ہے. مگر بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ چاند دکھتے ہی لوگ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اس بار ایسا نہیں کرنا, خدا کے واسطے ایسا مت کرنا. یہ انعام کی رات ضائع مت کرنا. مغرب کے بعد چاند دکھ جائے تو عشاء پڑھنے بھی لوگ نہیں آتے. ہم زبان سے تو نہیں کہتے, مگر ہم پریکٹیکلی میسج پتہ کیا دیتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم رحمان کے بندے تھے, جب تک ہم اللہ کی مان رہے تھے. جیسے ہی تو آزاد ہوا اب ہم نے اللہ سے تعلق چھوڑا, اب ہم تیرا ویلکم کریں گے, اب تیری باتیں مانیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیوں رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں؟ ارے اللہ نے اتنا دیا, اتنی رحمتیں, اتنی برکتیں, اتنی اسپرچویلٹی, اتنی روحانیت ملی آپ کو, کیا 2-4 دن میں ختم کر دو گے؟ ایسا مت کرنا. بہت بہت رمضان ہم نے ایسا کیا ہے. اس بار آ گئے ہو نا رحمت کے گھر میں, اس بار آ گئے ہو نا اللہ کی بارگاہ میں, اب جڑ جاؤ, اب واپس مت جانا. خود بتاؤ کتنا لطف ہے. اس طرح کا لطف کہیں اور دنیا میں ملتا ہے کہ کریم پتہ ہے کدھر بیٹھے ہیں؟ اس وقت میں اور آپ کریم کے گھر میں بیٹھے, رحمان کے گھر میں بیٹھے, اور انشاءاللہ وہ کریم ہمیں اسی طرح اپنی بارگاہ میں جنت میں بیٹھنا بھی نصیب فرمائے. یہ ہم ہیں جو اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اس کی رحمت تو بلاتی ہے. ہم ہیں جو بھاگ جاتے ہیں, ہم ہیں جو دور ہو جاتے ہیں. ارے ایسا سکون کہاں ہے دنیا میں, مجھے بتاؤ نا. میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو 5 اسٹار ہوٹلز میں, 7 اسٹار ہوٹلز میں, بزنس کلاس میں, پتہ نہیں کیا کیا ٹریول آپ نے کیا ہوگا. اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ اس وقت جو آپ کے دل پر سکون طاری ہے دنیا میں کہیں اور؟ ہاں, مکے مدینے میں آتا ہے, نماز میں آتا ہے, عبادت میں آتا ہے, اللہ کے گھر میں یہ سکون آتا ہے. پھر ہم کیوں چلے جاتے ہیں؟ پلیز اس مبارک رات اللہ سے کچھ وعدے کر کے جانا ہے. اس مبارک رات ہمیں رب سے پکی دوستی کر کے جانا ہے. وہ پتہ ہے کتنی رحمت والا ہے اور اس کی رحمت کتنی بڑی ہے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت حمزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں, سید الشہداء, اور یہ اتنے عزیز چچا ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک کا جو لیول آف لو اور رسپیکٹ اور کنیکشن تھا نا وہ کچھ اور تھا. اب ہم عمر بھی تھے, نبی پاک کی عمر اور آپ کی عمر میں اتنا فرق بھی نہیں تھا. اچھا, آپ کو شہید کیا گیا اور وہ شہید بھی بڑی بے دردی سے کی, اور آپ کا کلیجہ چبایا گیا, آپ کا طویل داستان ہے. مگر آپ کو ٹارگٹ کر کے جو شہید کرنے والا تھا نا وہ کون تھا پتا ہے؟ اس کا نام تھا وحشی. ٹھیک ہے, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دیکھیں, پیارے آقا کی براڈ مینٹالٹی دیکھیں, اور اللہ کی رحمت دیکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی کے پاس ایک قاصد بھیجا. اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ایک میسنجر بھیجا اور کہا کہ جاؤ وحشی کو اسلام کی دعوت دو. دشمن, چچا کو قتل کرنے والا, مگر دل دیکھیں کہ یہ بھی کسی طرح اسلام میں آ جائے. اب ذرا نیگوشیشن دیکھیے گا. ہونا کیا چاہیے؟ لاجک یہ کہتی ہے کہ بندہ کہے یار مجھ جیسے گناہگار کو اتنی بڑی آفر, چلو یار اسلام قبول کر لیتا ہوں. مگر وحشی نے عجیب سا جواب دیا. وہ کہتے ہیں
کہ آپ یہ کہتے ہیں، اپنے نبی کو کہو کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا، اللہ کا شریک ٹھہرایا، زنا کیا، تو قیامت کے دن اس کے لیے تو عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، تو کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ مطلب یہ ساری لسٹ تو میں نے کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اسلام کی دعوت جاری ہے اور وہ اپنی طرف سے ڈیمانڈ کریٹ کر رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام سنا نا، تو اللہ کریم کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ دیکھو میرا رب کیسا رحیم ہے، ارشاد ہوتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، یعنی اللہ بخش دیتا ہے اسے جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے۔ تو جب یہ دوبارہ آیت بھیجی گئی کہ دیکھو اللہ نے آیت نازل کر دی ہے، اگین قاصد جاتا ہے کس کے پاس؟ وحشی کے پاس، کہ اللہ کی طرف سے یہ میسج آ گیا ہے۔ تو وحشی کہتا ہے یہ شرط تو بڑی سخت ہے، ممکن ہے میں اس پہ عمل نہ کر سکوں، ٹھیک ہے ایمان لے آؤں گا، مگر بعد میں اچھے کام نہ کر سکوں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی رخصت ہے، کوئی اور میرے لیے فلیکسیبلٹی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ دوبارہ اگر شاید سینیریو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نیگوشیشن کس سے ہو رہی ہے؟ جس نے پہلے ہی بہت زیادہ ہرٹ کیا ہوا ہے، جس نے پہلے ہی بڑی ان کو معاف کر دینا ہی بڑی بات تھی، مگر نیگوشیشن ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اور کوئی رخصت ہے؟ میں کیسے اچھے کام کروں؟ ضروری میں نو عمری منہ نہ لاویں ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن، میں نو عمری منہ نہ لاویں لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، وہ پھر بھی پردے پاوے۔ دنیا میں ایک دو خطائیں ہو جائیں باپ باپ گھر سے نکال دیتے ہیں، ایسا نافرمان بیٹا نہیں چاہیے۔ اللہ کو تو سب پتا ہے نا۔ میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں نا اپنے کلام میں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، بنا دے مجھے کا صدقہ، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ مل کر پھر شب قدر کی دعا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ پتہ ہے وہ کیسا کریم ہے؟ آئے میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا بندہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے مولا میں نے گناہ کر لیا ہے مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہتا ہے وہ ٹھہرا رہتا ہے، پھر اسے گناہ ہو جاتا ہے، پھر عرض کرتا ہے یا الہی میں نے گناہ کر دیا ہے بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں بندہ جتنی دیر رب چاہتا ہے وہ ٹھہرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا ہے اے اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے پکڑ بھی لیتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش کر دی ہے اب جو چاہے کرے۔
معافی مانگنے والا اس کو اتنا پسند ہے. پلیز اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج بدل کے جانا ہے. ہم نے پہلے بھی کئی رمضان گزارے ہیں، کئی بار توبہ بھی کی ہے، یہ آنسو پہلے بھی بہے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ جب رمضان جاتا ہے ہم پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. حرام دیکھتے ہیں، حرام سنتے ہیں، حرام بولتے ہیں، کئی حرام کماتے ہیں. خدا کے واسطے یہ نہ کریں. ہمیں نہیں پتا ہم کتنا جیئیں گے. نوجوان نظر آ رہے ہیں، کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا صرف بوڑھا ہی مرتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا. بعض اوقات دادا موجود ہوتا ہے، پوتا قبر میں چلا جاتا ہے. پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہے. کیا پتا اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں، ہم قبر میں ہوں. اللہ نے پتہ ہے کیا کیا ہمارے ساتھ، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. میرے رب نے ہم پر اتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر مغفرت کا موقع دے دیا ہے، پھر رمضان دے دیا، پھر لیلۃ القدر دے دی، پھر اپنے گھر میں بلا لیا. یار اس سے بڑا کیا احسان ہوگا؟ اب بھی بدل کر نہ جاؤں، اب بھی اسے راضی کر کے نہ جاؤں، اب بھی اس سے دوستی کر کے نہ جاؤں، تو یہ میری کتنی بڑی کوتاہی ہوگی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیں. کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کریں گے؟ کب تک حرام کمائیں گے؟ یار ہمیں نہیں پتا، ہم چلے جائیں گے، یقین کرو چلے جائیں گے. ہم یہاں نہیں رہیں گے، زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے، سب نے جانا ہے. مگر جدھر جانا ہے نا اس کو روشن کر لو. مجھے بتاؤ ان اچھے بیڈ رومز اور نرم گدوں کا کیا فائدہ کہ دنیا میں تو شاندار لگژری گھر بنا لیے، قبر میں آگ اور بچھو انتظار کر رہے ہو. بدل دو اپنی زندگی کو، اللہ کو راضی کر لو. اس بار ایسا پلان کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے، اب آ گئے نا کریم کے گھر پر، اب اسے ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ. اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ہم رمضان کے بعد بھی مسجد سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے. اچھا یہ نیت پہلے بھی ہوئی ہے. میں اب اپنے بیان کو اینڈ کرتے ہوئے ریزن آپ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اس کے پیچھے ریزن ہے ہم کیوں رمضان کے بعد پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. میں نے بہت غور کیا کہ یار توبہ کرتے وقت سچی نیت ہوتی ہے، لوگ بڑی ایموشن ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں، پھر کیوں چینج نہیں ہوتے؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد جا کر بیٹھتے انہی دوستوں میں ہیں، اسی گیدرنگ میں جاتے ہیں جو بے نمازیوں کی ہے، جو حرام کام کرنے والوں کی ہے. بلکہ وہ ایسے دوست ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی پڑھ لی نا رمضان میں جتنی پڑھ لی تھی، اب کیا کرنا ہے؟ ارے ٹوپی لگانا شروع کر دے کوئی تو دوست مذاق اڑانا شروع کر دی، کیا ٹوپی پہننا شروع کر دی ہے، بس جمعہ پڑھ لیتے ہو ٹھیک ہے. اب دوستوں کا پریشر جو ہے نا ہمیں نماز کی طرف نہیں آنے دیتا. ماشاءاللہ کئی لوگ رمضان میں داڑھی شریف کی نیت کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی شیپ بھی بڑھ جاتی ہے. دوست مذاق اڑاتے ہیں بھائی کیا مولوی بننا ہے، وہ شیو کر دیتے ہیں. دوست اس کو سنیما میں لے جاتے ہیں، دوست اس کو غلط کاموں میں لے جاتے ہیں. اور وہ بیچارہ جس نے رمضان میں توبہ بھی کی تھی، نیت بھی کی تھی، انہی گیدرنگ میں جا کر وہ پھر برباد ہو جاتا ہے. کیا اس بار بھی یہی ارادہ ہے آپ کا؟ اپنے پہلے دل سے پوچھ لو کہ مجھے نیک بننا ہے کہ نہیں بننا. نہیں بننا تو پھر تمہاری مرضی. اور اگر نمازی رہنا ہے، اللہ کا اچھا بندہ رہنا ہے، قبر روشن کرنی ہے، آخرت بہتر کرنی ہے، تو you have to forward some steps. کچھ تو آپ کو آگے بڑھ کے کرنا پڑے گا نا. اس پہ سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ آپ برے دوستوں کو چھوڑ دیں، آپ اچھے دوست. آپ بے نمازیوں کے ساتھ نمازی نہیں بن سکیں گے، آپ جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر، شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکیں گے. ہمارے کچھ بچے یہ نوجوان بیٹھے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہم بڑے پکے ہیں بھائی، ہمارے دوست شراب پیتے ہیں، ہم نہیں پیتے، ہم تو صرف بیٹھتے ہیں. وہ جوا کھیلتے ہیں، ہم تو صرف بیٹھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں. حضرت آج آپ بیٹھ رہے ہیں، تھوڑے دنوں بعد آپ یہ کام کریں گے. یہ دنیا کا دستور ہے کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے. یہ بچوں کو سمجھ نہیں آتا، نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتا. چلے میں آپ کو ایک لاجیکلی ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں. دنیا میں کسی بھی ہیروئن چی، کسی بھی شرابی، کسی بھی جواری، کسی بھی گیمبلر، کسی بھی جناب قاتل، کسی بھی چور سے اگر ملاقات ہو جائے، اس سے ایک سوال پوچھ لیجئے گا، یہ عادت کدھر سے ملی ہے؟ کیا جواب دیں گے سب؟ بتائیے نا. میں نہیں کہہ رہا، خود کہہ رہے ہیں. کہاں سے ملی ہے؟ دوستوں سے. کوئی ایک نہیں کہے گا کہ جناب برتھ ڈے کے دن امی نے گفٹ میں جو مجھے نا چرس کا سگریٹ دیا تھا کہ بیٹا آج برتھ ڈے گفٹ ہے، یا ابو نے پستل لا کے دی تھی بیٹا یہ جاؤ چوری شروع کر دو. یہ ساری عادتیں برے لوگوں کو دوستوں سے ہی ملی ہیں. ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں مجھے نہیں ملیں گی؟ یہ امپیکٹ ہے، صحبت اثر رکھتی ہے. اب آپ کہیں گے جناب اس دور میں اچھے دوست کہاں ملیں گے؟ ہاں، دس از دا گڈ کوسچن. الحمدللہ آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہے،
جہاں ہمیں اچھے دوست ملتے ہیں. ہم نماز نہ پڑھیں تو بلانے آ جاتے ہیں. آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں, آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں, آپ فیضان مدینہ جانا شروع کریں تاکہ ہماری کنیکٹیوٹی رہے, ہم آتے رہیں, ہم مسجد سے جڑے رہیں. اور ایک آخری بات کر لیتا ہوں, ایک فارمولا دے دیتا ہوں. اگر آپ پنکچول رہنا چاہتے ہیں نا نماز میں عید کے بعد بھی, تو میں آپ کو ایک فارمولا آج دے دیتا ہوں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, شیطان چھوٹے گا چاند رات کو. جب وہ چھوٹے گا نا, اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہوگا. اتنا غصے میں ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ان 3 دنوں میں ان کے ساری روحانیت بیڑا غرق کر دوں, میں تیا پاچا کر دوں, ان کی اسپرچولیٹی ساری برباد کر دوں. سنیما میں, ڈراموں میں, تفریح گاہوں میں, پتہ نہیں وہ ہلا گلا 3 دن لوگ مچاتے ہیں کہ پتہ نہیں شیطان چھوٹا ہے یا یہ چھوٹے ہیں. سوچئے تو صحیح, ہم اللہ کے بندے ہیں بھائی, تو ہم کیوں بھاگ جاتے ہیں مسجد سے؟ مطلب رمضان یعنی ایک چاند دیکھ کر مسجد آباد, اگلا چاند دیکھ کر مسجد ویران. یہ کون سا مذاق ہے؟ یہ رمضان نے تو پریکٹس کروائی نا میری اور آپ کی. یعنی یہ بہانہ ختم کر دیا ہمارا رمضان نے کہ میں 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتا. رمضان نے یہ سکھایا کہ ہم بھی چاہیں تو 5 وقت نماز پڑھ سکتے ہیں, تو رمضان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو 3 دن ہے نا, اس میں آپ نے اپنے اوپر سختی یہ رکھنی ہے کہ میں نے 5 کی 5 نمازیں عید کے 3 دن باجماعت پڑھنی ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے پتہ کیا ہوگا, یہ طوفان نکل جائے گا. ہاں, آپ نے 3 دن اپنے آپ کو لوز کیا نا, آپ پھر نہیں آ سکو گے. شیطان 3 دن میں ڈسکنٹینیو کرتا ہے. آپ نے شیطان کو جواب یہ دینا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, بے شک میرے گھر پہ مہمان ہیں, ان کو بھی کہوں گا چلو بھائی نماز پڑھ کے آتے ہیں. وہ کہنا یار عید رمضان تو چلا گیا, تو پھر رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے, چلے دوبارہ چلتے ہیں. آپ نے اگر یہ 3 دن میری بات مان لی. امیر اہل سنت کے اعلان کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, وہ نباز ہیں, وہ حکیم الامت ہیں, ان کو پتا ہے کیسے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں 3 دن مدنی قافلے میں چلے جاؤ. لوگ کہتے ہیں عید کے 3 دن مدنی قافلہ سفر کراتے ہیں, بھائی عید تو گھر والوں کے ساتھ گزار لی. ان کو پتا ہے کہ 3 دن طوفان آئے گا, سیلاب آئے گا, اس سیلاب سے ہٹ کے جو اللہ کے گھر میں چلا گیا, سیلاب گزر جائے گا, واپس زندگی میں جائے گا, نارمل لائف ہو جائے گی, نمازیں باقی رہیں گی. تو واقعی ایسا ہے, اگر 3 دن اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے بچا لیا, نمازوں کی پابندی کی, آپ انشاءاللہ دعا دیں گے, آپ کی نماز جاری رہے گی, آپ کا انشاءاللہ گناہوں سے بچنا جاری رہے گا. ان 3 دنوں میں گناہ